السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک نئے عنوان کے ساتھ، جو کہ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ کئی دوستوں نے سابقہ ویڈیوز محبت سے سن کر کچھ کمنٹس ایسے کیے ہیں کہ تفصیلات سے ہٹ کر امراض کی آگاہی کی طرف آپ اگر بات کریں تو یہ زیادہ عوام الناس کا نفع ہوگا اس میں۔ تو احباب کی گفتگو جو وہ پسند کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عنوان میں ہم ابتدا کریں گے کہ بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع انسان کی صحت اور بیماری کے درمیان ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہونے سے بچا رہوں، اور ساتھ ایک ایسا کام وہ کر رہا ہے انجانے میں کہ بھرپور کوشش کے باوجود وہ بیمار ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ آج ہم اس پہ بحث کریں گے۔ تو ابتدائی صورتحال جو ہے اس کو آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جہاں کہیں بھی کسی انسان پر بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کی بیک میں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جو اس کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ غلطی نفسیاتی اثرات سے بھی اثر کرتی ہے بیماری بننے کی صورت، کیفیاتی اثرات سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، موسمی اثرات سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور غذائی اثرات جب خون پر پڑتے ہیں تو اس سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نہ کسی جگہ پر انسان سے ہی مسٹیک ہوتی ہے۔ انسان چاہے وہ غذا کی طرف سے، چاہے موسم کی طرف سے، چاہے کیفیت کی طرف سے، چاہے جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر، اس پر کوئی چیز غالب آتی ہے اور کوئی مغلوب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ میری پچھلی ویڈیوز میں سن چکے ہیں کہ ہم نظریہ مفرد اعضاء کو فطری اور قدرتی اور سائنٹیفک علاج قرار دیتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، چہ جائے کہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں مختلف طریقہ علاج رائج ہیں، اور وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی تھیوری کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی طریقہ علاج کو ہم لے لیں محترم سامعین و ناظرین، تو اس کی کوئی نہ کوئی تھیوری، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی نہ کوئی قانون کلیہ ہوتا ہے، پھر جا کر کے علاج معالجے کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیوز میں ہم نے کیونکہ عنوان رکھا ہے کہ بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے جس کی میں مختلف ویڈیوز چند انشاءاللہ بناؤں گا، تاکہ دوستوں کو وقت کی نزاکت سے تھوڑا تھوڑا کر کے چاہے پوری ویڈیو سماعت کرنی پڑیں۔ ایک ویڈیو میں یہ ساری بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، توجہ درکار ہے آپ کی
اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں وہ تمام نعمتیں عنایت فرمائی ہیں جنہیں استعمال کر کے یہ اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو چلا سکتا ہے اور چلا رہا ہے۔ میں ابتدا کروں گا بیماریوں کے ذکر کو کہ انسان کا جو بچہ نامولود ہوتا ہے، کیونکہ مرد و زن کے ملاپ سے اس قدرتی نظام کی ابتدا ہوتی ہے، اگر عورت صحت مند ہے اور مرد بھی صحت مند ہے تو ان کے سپرم اور بیضہ ملنے سے یہ نظام معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جسے علقہ کہا، مفسرین اور محققین طب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد انسانی ابتدا میں جو نیوکلیس سے سٹارٹ ہوتی ہے، نیوکلیس جو ہے وہ انسان کے سیل میں ہوتا ہے، اس میں پوری کی پوری زندگی ہوتی ہے، ہر خلیہ ہر خامرہ ایک پوری زندگی رکھتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، دوڑتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، لیکن وہ مائکروسکوپ کے سسٹم سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میری گزارشات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ماں باپ تندرست ہیں، توانا ہیں، صحت مند ہیں تو ان کا پیدا ہونے والا بچہ بھی صحت مند ہی پیدا ہوگا، لیکن اب حمل کے قرار پانے کے بعد اگر تو بچے کی ماں اپنی غذا کو سمجھتے ہوئے، ماحولیات کو سمجھتے ہوئے استعمال کرے گی تو ان غذاؤں کو استعمال کرنے سے جن سے صالح اور صحیح اور طاقتور خون پیدا ہوگا، چونکہ وہی خون ماں کے جسم سے کنورٹ ہو کر بچے کی غذا بننا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہوگا کہ بچے کو کون سی غذائیں ملتی ہیں، آج کا یہ موضوع نہیں۔ ماں اگر سردی کا احساس کرے گی تو وہ اثرات بچے پر جائیں گے، ماں گرمی کا اثر محسوس کرے گی تو وہ اثرات بچے پر جائیں گے، ماں اگر تری و خشکی کے اثرات سے متاثر ہوگی تو وہ اثرات ماں پر بھی اور بچے پر بھی لاگو ہوں گے۔ مزید تفصیل آپ اپنے ذہن سے آگے جہاں مرضی سوچ لیں، بہت لمبی ایک یہ لسٹ بن جائے گی۔ اب ماں کے رحم میں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر وہ معتدل ہے تو بچہ اور زچہ یعنی ماں اور بچہ دونوں ہی حفاظت سے رہتے ہیں اور بچے کی نشو و نما ہوتے ہوتے اپنے وقت پر آ کر اس کی صحیح تندرستی کے ساتھ ولادت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں میں اس بات کو ولادت سے آگے ذکر کرنے سے قبل یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی مائیں مجھے دیکھنے میں زندگی میں مل رہی ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے امراض ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں دوں گا۔ اب آپ چلڈرن ہاسپٹل میں دیکھ لیں، بچوں کے وارڈ میں جا کر دیکھ لیں، بچوں کے جو حاذق طبیب یا ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جا کر دیکھیں رش کتنا ہے۔ آیا کہ کیا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کے سوا کچھ لیتا ہے؟ یقیناً وہ نہیں لیتا۔ اب ہو کیا رہا ہے، اگر بچہ صحت مند ہے
تو اس بچے کو کیفیاتی اثرات، جسے میں سردی گرمی تری خشکی کے نام سے تعبیر کر چکا ہوں اور آپ کو مکمل تفصیلات پچھلی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، یا تو وہ کیفیاتی اثرات بچے پر اثر انداز ہوں گے، یا موسمی اثرات اثر انداز ہوں گے، یا ماں کی کھائی ہوئی غذاؤں سے جیسا خون اور جیسا دودھ بنے گا پیٹ کے اندر وہ خون کے اثرات آئیں گے، اور ولادت کے بعد اس کی صحت کو رد و بدل کرنے کے لیے دودھ کے اثرات غالب ہوں گے۔ تو جی سامعین محترم، معلوم یہ ہوا کہ انسان کی ولادت کے بعد ہی اس کی زندگی میں کیفیات، موسمیات اور غذائیت اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم بچے کو ایک نازک پھول جیسا جو ہوتا ہے، میری دعا ہے اللہ ہر ماں کی گود ہری رکھے اور ہر بے اولاد ماں کو اولاد نرینہ سے نیک اولاد نصیب فرمائے، آمین۔ اسے گرمی کے ماحول میں معتدل ماحول دیا جاتا ہے، سردی کے ماحول میں کمبل، لحاف، حرارت، ہیٹر اور گرمائش پہنچائی جاتی ہے، حتیٰ کہ دودھ تک گرم کر کے پلایا جاتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ابتدا سے دنیا میں معروف ہیں اور چلی آ رہی ہیں، جو کہ بچے کے لیے انتہائی مفید ماحول دینا پڑتا ہے، اور ماں کو بھی زچگی کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں انتہائی گرمائش کے ماحول میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے جسم سے گندے فضلات کا اخراج ہو جائے۔ اسے ٹھنڈے پانی سے، مشروبات سے، اسے برف والے پانی سے، اسے ایسی تمام چیزوں سے روکا جاتا ہے جس سے اس کا خون نفاس جو ہے وہ رک کر جسم میں مختلف بیماریوں کی وجہ نہ بنے۔ تو جی سامعین محترم، آپ نے اتنا اب جان لیا ہے کہ ابتدا سے ہی بندہ بیمار ہو سکتا ہے اگر جینیٹک پرابلم میں آ کر جینز میں ہی انسان کی زندگی ماں باپ کی طرف سے جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیضے کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی کنورٹ ہو سکتی ہیں، اور سپرم کی طرف سے، جراثیموں کی طرف سے، باپ کی طرف سے بھی وہ بچے میں آ سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ بچہ ہمیشہ تندرست ہی پیدا ہوگا، بلکہ اکثر و بیشتر جو بچے بیمار ہی پیدا ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی اندازہ لگا لیں، یا ان کی ماں بیمار ہوتی ہے، یا ان کا باپ بیمار ہوتا ہے، یا باہر آتے ہی ماحولیات کے اثرات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، موسموں کے اثرات اثر انداز ہوتے ہیں، ماں کے کھائی پی ہوئی غذا اور اس کے دودھ کے اثرات اس پر غالب آ کر بچہ متاثر اور بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ تو رہی ابتدائی زندگی۔ اب بچوں کو کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں، وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو الگ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں، کیونکہ میں یہ تفصیل دے چکا ہوں اور صاحب علم و دانش میرے بہن بھائی جو سن رہے ہیں وہ اس پہ ضرور غور کیجئے گا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں کیا یہ فطری ہیں، قدرتی ہیں، نیچرل ہیں اور حقیقت ہے، ایک سچائی ہے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔